الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. صدق الله مولانا العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما إلا شعبان. وقال عليه الصلاة والسلام: احسوس ہلال شعبان لرمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عافیت اور سکون کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں تک پہنچا دے، تاکہ اللہ کی طرف سے ہونے والی مغفرت کی، رحمت کی اور برکت کی موسلا دھار بارش میں ہم سب نہا دھو سکیں، اور جو رذائل ہیں، جو ہمارے روحانی فسادات ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو دور کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا پروانہ ما بعد الموت ہم سب کو مل سکے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا بھی کی اور امت کو اس دعا کی تلقین بھی فرمائی ہے. وہ دعا بار بار آپ کے سامنے آتی رہتی ہے. رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. جب تک رمضان آ نہ جائے اس دعا کو تکرار کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کو ہم پر ترس آئے، رحم آئے، اور کم از کم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو ایک بندہ بنا کر کے پیش تو کر سکیں کہ اے اللہ، ہم تو یہ دعا کر رہے تھے، اب آپ کی طرف سے مقدر تھا، فیصلہ تھا، اگر کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے دعا مانگنے کے باوجود رمضان کی بابرکت ساعتوں تک نہیں پہنچتا ہے، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ماجور ہوگا، اسے اجر دیا جائے گا کہ اس نے بندگی اور عبدیت تو پیش کی، کم سے کم اس نے دعا تو کی کہ اے اللہ مجھے رمضان کی بابرکت ساعتوں تک پہنچا دے. تو وہ فرما بردار بندہ کہلائے گا، وہ سرکش اور نافرمان نہیں کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مقدر فرمائے اور رمضان کی بابرکت ساعتوں سے فیضیاب اور بہراور فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
شعبان المعظم کی فضیلت، ایک تو جو گزری رات، اس رات کی بے انتہا فضیلت ہے، اور بہت ساری احادیث سے، اگرچہ وہ سب کی سب کمزور ہیں اور ضعیف ہیں، لیکن کئی احادیث کے اندر اس رات کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس رات میں، اپنی باری کی رات میں دیکھا کہ بستر سے پیغمبر علیہ السلام کہیں اٹھ کر چلے گئے ہیں، تو تشویش پیدا ہوئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع کے قبرستان میں پہنچتی ہیں، جہاں آپ علیہ السلام کو دیکھتی ہیں کہ آپ سجدہ ریز ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا بقیع کے اندر تشریف لے جانا، اس سے امت مسلمہ کو یہ مسئلہ ملا کہ اس رات کے اندر ہمیں قبرستان بھی جانا چاہیے، لیکن اجتماعیت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ انفرادی طور پر آدمی جائے تو اچھی بات ہے، نہیں جائے گا تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور اس رات میں بیدار رہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، اور آپ نے اپنی باتوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اس رات میں بنو کلب جو بہت اہم قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کی جو بکریاں ہیں ان کے بال بڑے گنجان ہوتے ہیں، تو قبیلے بنو بکر کے جو ریوڑ ہیں بکریوں کے، اور پھر ان کے جتنے انگنت بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جہنم سے خلاصی کا پروانہ انسانوں کو عطا کرتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ انہی بنیادوں پر امت مسلمہ اس رات کے اندر قبرستان بھی جاتی ہے۔ ایک مستحب عمل ہے، کوئی ضروری اور واجب سمجھ کر کے یہ عمل انجام نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس رات میں وہ نوافل کا اہتمام کرتی ہے، ذکر، تسبیحات اور تلاوت سے اپنے گھر کو، اپنی آبادی کو، اپنی سوسائٹی کو، مساجد کو، امت مسلمہ کے افراد آباد کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ماخوذ من سنت ہے، اسے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ آج کل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سوشل میڈیا اور اس پر بہنے والے جو تقریر کے سمندر ہیں، انہی میں ہمیشہ غوطہ لگاتے رہتے ہیں، تو کبھی کچھ سنتے ہیں، اور پھر ہمارے اذہان، ہمارے دماغ ادھر ادھر الجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھو، اس رات میں شب بیداری، لیکن شب بیداری کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے کہ چائے خانے آباد رہیں، ڈھابوں پر جا کر کے ہم مٹر گشتیاں کریں، چوک چوراہوں پر، نکڑوں پر کھڑے ہو کر کے صرف تفریح بازی میں مبتلا رہیں، چائے بن رہی ہے، دیگ چڑھ رہے ہیں، صرف خورد و نوش کے انتظامات کریں۔ شب بیداری کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ شب بیداری کا مفہوم
میرے دوستو سحر اللیالی، رات کو جاگنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات میں جاگ کر کے جب تک بشاشت رہے گی تب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی تسبیح، تقدیس، تہلیل، تحمید میں پوری رات بسر کریں گے۔ یہ ہے شب بیداری کا مفہوم۔ اس کا تعامل میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خود بیدار رہ کر کے عبادت کی ہے، اور صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بابرکت رات میں جاگنے کا معمول بنایا۔ تابعین نے، تبع تابعین نے، تمام اسلاف، محدثین، ائمہ مجتہدین، ہمارے اکابر اور اسلاف نے عمل دکھایا ہے۔ اس رات میں جاگنے کا تعامل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور زیادہ تقویت پیدا کر دیتا ہے۔ جو کمزوری احادیث کے اندر، سند کے اندر کسی راوی کے آ جانے کی وجہ سے ہے، تعامل کی وجہ سے وہ تقویت پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس رات میں مغرب پڑھتا ہے، عشاء کی نماز کو ادا کرتا ہے اور پھر وہ اپنے معمول کے مطابق سو جاتا ہے، تو ہمیں بالکل اس پر انگشت نمائی نہیں کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز میں وہ اگر اٹھ کر کے فجر کو پڑھ لیتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کوئی عمل اس رات کے اندر ایسا نہیں ہے جس کا کیا جانا واجب تھا اور فرض تھا۔ عشاء پڑھ کر سو جانے والا اور پھر فجر میں اٹھنے والا اس عمل کا تارک بن گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نہایت اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ اپنے اعمال کو ہم کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نشاط ہے، بشاشت ہے، ہمارے جسم میں کوئی تکان نہیں ہے، لیکن کوئی مزدور پیشہ ہوگا، کوئی دن بھر کا تھکا ہارا ہوگا، وہ آ کر کے مغرب کی نماز پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور عشاء پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو دیر تک مت جاگو، قصے کہانی میں اپنے اوقات کو مت گماؤ، عشاء پڑھ کر کے بستر پر چلے جاؤ تاکہ تمہیں 2 رکعت فجر سے پہلے تہجد کی توفیق مل سکے اور اللہ کی بارگاہ میں صبح صادق کے وقت جب اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں، ہر صبح میں میرے دوستو منادی کرواتا ہے، صبح صادق سے پہلے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالی یہ منادی روز ہر رات کے اندر کرواتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافيه، الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شب برات کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی کا نزول اجلال آسمان دنیا پر غروب آفتاب سے ہی ہو جاتا ہے اور وہ طلوع فجر صادق تک رہتا ہے، لیکن بقیہ سال کی تمام راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی آخری پہر میں ہر رات میں یہی منادی کرواتا ہے۔ تو کاش ہمیں عشاء کے وقت عشاء پڑھ کر کے سو جانے کی عادت بن جائے تاکہ صبح تڑکے صبح صادق سے 10 منٹ 15-20 منٹ پہلے ہماری آنکھیں خود بخود کھل جائیں، کسی الارم کا انتظام نہ کریں، کسی جگانے والے کا انتظار نہ کریں۔ جب میرے دوستو ہم وقت پر کھائیں گے، وقت پر سوئیں گے تو انشاءاللہ وقت کے اوپر اٹھ جائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، اس وقت ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلے ہوں گے، ہم فریادیں کرتے ہوئے ملیں گے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما،
اے اللہ ہماری اولاد کی، ہمارے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمیں خوشحالی نصیب فرما۔ ہم اس مصیبت میں اور اس پریشانی میں گرفتار ہیں، اے اللہ نجات عطا فرما۔ میرے دوستو، ہر شب میں ہمیں مل جائے گی یہ توفیق، لیکن جب وقت پر ہم سوئیں گے، وقت پر کھائیں گے، وقت پر اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ وقت کے اوپر ہم صوم کے صلاۃ کے بھی پابند بن جائیں گے۔ تو میرے دوستو، افراط و تفریط سے بالکل ہٹ کر کے اہل سنت والجماعت نے امت مسلمہ کے اس مخصوص طبقے نے میرے محترم ہمیشہ اعتدال کے راستے کو اپنایا ہے۔ اس رات میں بہت زیادہ غلو کرنے کی اور شدت کے ساتھ لوگوں کو نہیں تم کو جاگنا ہی پڑے گا، نہیں تم کو نفل پڑھنی ہی پڑے گی، چاہے وہ اتنا پڑھے کہ پھر اس کی آنکھوں میں نیند بھر جائے اور پھر صبح کی نماز وہ قضا کر بیٹھے۔ بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا بشاشت کے ساتھ جو بھی عمل، کوئی متعین عمل بھی نہیں ہے اس رات کے اندر، ممکن ہو سکتا ہے کیجئے اور پھر صبح تڑکے اٹھیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا منادی جب آواز لگا رہا ہو اس وقت اپنی فریاد کو پروردگار کے سامنے رکھنے کی توفیق مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خیر، اس رات کے گزر جانے کے بعد بھی میں جو یہ بات بیان کر رہا ہوں، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا میرے دوستو اس وقت یہی ہمارا معیار بن گیا ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ اگر کسی مسئلے میں ہمیں تشویش پیدا ہو تو ہم علماء سے رجوع کریں، اپنے بزرگوں سے مراجعات کریں، ان سے مسئلہ معلوم کریں، سوشل میڈیا پر دما چوکڑی سنتے ہیں کہ فلاں صاحب نے تو یہ کہا اور فلاں صاحب نے یہ کہا، اور پھر بیچ میں فیصل بن کر کے بیٹھتے ہیں۔ وہی آتا ہے ہمارا نفس اور وہی آتا ہے شیطان، جو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں کجروی کے اوپر ڈال دیتا ہے اور پھر ہم بہک جاتے ہیں۔ جو کام کرنے کے تھے نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کے تھے اس کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب نے کل مسئلہ ٹیلی فون پر معلوم کیا کہ بھائی 15ویں شعبان کا روزہ نہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ بتائیے، اتنی دیدہ دلیری اور جسارت کی بات، یہاں تک بات ایک تو یہ پوچھتا بھائی روزہ رکھنا مستحب ہے کہ نہیں مستحب ہے، یہ نہیں پوچھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھنا مستحب بتلا رہے ہیں ایک صاحب۔ تو یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے میرے دوستو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، شب براءت کے اندر آپ نے یقیناً اللہ کی عبادت میں کثرت فرمائی ہے، نفل کا اہتمام کیا ہے، آپ کے سامنے اللہ کے سامنے آپ نے رو دھو کر کے امت کی مغفرت کی بھیک مانگی ہے، اور حضرت عائشہ سے کہا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے رزق کو تقسیم فرماتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی اسی رات کے اندر تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر بنو بکر کے قبیلے میں جو بکریاں ہیں گھنے بالوں والی، ان بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات کو عبادت سے آباد رکھنے کے لیے کیا یہ باتیں کافی نہیں ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے اندر عبادت کرنا ثابت ہے، اور
صحابہ سے لے کر کے آج تک اسلاف کا تعامل چلا آ رہا ہے، اور بہت ساری روایات ہیں جو اس رات کے اندر نوافل کا ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنے کی ہمیں تلقین فرماتی ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر میرے دوستو نبرد آزمائی کرنے والوں کے درمیان میں بالکل نہیں بیٹھیں گے، اور اپنے اسلاف و اکابر کی جو روایات ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ہاں، اس دن کا جو روزہ ہے اس سلسلے میں کم ہی روایت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کمزور روایت ہے جس میں آیا قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کے اندر بیدار رہ کر اللہ کو راضی کرو اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھا کرو۔ یہ روایت سیدنا علی ابن ابی طالب نے بیان کی ہے۔ اس روزے کے بارے میں بھی علماء امت کا جو معتبر ہیں، ہمارے اکابر اور اسلاف ہیں، وہ کہتے ہیں اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مستحب سمجھ کر کے یہ روزہ رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے۔ واجب سمجھ کر کے نہیں، فرض سمجھ کر کے نہیں، ضروری سمجھ کر کے نہیں، کسی نے نہیں رکھا تو اس کے اوپر انگشت نمائی کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ تو میرے دوستو گزری ہوئی رات اور آج کے دن کے بارے میں میں نے آپ سے بتایا کہ یہ رات بھی اہمیت کی حامل ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی ہمارے دماغ کے اندر کچھ اور ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ہم اسے مسترد کریں، یہی معتدل اور متوازن راستہ ہے جو ہمارے اکابر سے ہم کو ملا ہوا ہے۔ باقی صرف اس رات اور دن کی کیا بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے مکمل طور پر کسی مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے آپ کو سوائے رمضان کے اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ رمضان المبارک کا روزہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر پوری امت کے اوپر فرض کیا ہے۔ قرآنی آیات ہے، یا ایھا الذین صوم کی جو آیت ہے اس سے روزے کی فرضیت ثابت ہے۔ رمضان کے اندر اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، تو رمضان کا روزہ تو آپ مکمل۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا إِلَّا شَعْبَانَ، رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا جتنی کثرت کے ساتھ آپ شعبان المعظم کے دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کی فرضیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ رمضان کی فرضیت تو ان آیات سے اللہ تبارک و تعالی نے ثابت کی، اور اس کا روزہ رکھنا آپ پر بھی اور آپ کی امت پر بھی جو بالکل معذور نہیں، کمزور نہیں ہے۔ دیکھو میرے دوستو، آج کل ہمارا نوجوان رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں بہت زیادہ تساہلی کا شکار ہے۔ کھاتا پیتا دن میں دھڑلنے سے وہ نظر آنے لگا ہے۔ ہم نے اپنی تہذیب اور ثقافت کو بھی میرے دوستو بھلا دیا، ایمانیات سے اور مذہب اسلام کی نمائندگی سے اپنے آپ کو بہت دور کرنے کا ہم نے راستہ اپنا لیا ہے۔ یہ ساری ذلتیں، یہ ساری نحوستیں جو آج مسلم سماج کے اوپر آ رہی ہیں، جہاں غیروں کی منصوبہ بندیاں ہیں، وہیں میرے دوستو اپنے کالے کرتوت کے بھی یہ نتائج ہیں۔
ہمارا نوجوان روزہ رکھنے سے کتراتا ہے، نماز سے بھاگتا ہے، صرف چند راتوں میں 1-2 رات میں عبادت گزاری کر لینا میرے دوستو یہ مذہب اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارا مذہب ہر شب و روز میں تعلیمات اور ہدایات ہم کو فراہم کرتا ہے کہ صبح کیسے اٹھنا ہے اور پھر اٹھ کر کے کیا کرنا ہے، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، ہر چیز کا میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایک مسنون طریقہ ہے، ایک کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور 24 گھنٹے میں ان کا برتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہی اعمال روزانہ اکثر و بیشتر میرے دوستو ہمارے سامنے آتے، ایک دن ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمیں سنت کے مطابق ہی کھانا کھانا ہی ہے تو ہم سنت کے مطابق کھائیں گے۔ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، ہم سنت کے مطابق ہی دائیں کروٹ دعا پڑھ کر کے سوئیں گے، ہم فجر سے پہلے اٹھ کر کے دعا پڑھیں گے، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، دعا پڑھ کر کے اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آتے۔ تو زندگی کے اندر جو ہمارے شب و روز کے معمول ہیں، ایک تو ہم اپنے طور پر انجام دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک دن بیٹھ کر کے خوب پڑھیں، ٹٹولیں کہ آپ کس طرح سے سوتے جاگتے کھاتے پیتے تھے، ہم بھی اسی طرح سے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اسی کے مطابق رکھیں گے، ہمارا دنیا کا بھی سارا کام ہوگا، اور میرے دوستو اجر بھی اور ثواب بھی ہمارے ان اعمال کے اوپر مرتب ہوگا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اس شب کی یا اس دن کی فضیلت نہیں بیان کی ہے، بلکہ آپ نے تو معمول کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے اکثر و بیشتر دنوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارے شعبان کے ایام بچے ہوئے ہیں، کمزور لوگوں کے لیے تو منع ہے کہ بھائی 15 کے بعد اب ذرا بدن میں طاقت پیدا کرو، لیکن جو توانا ہے، تنومند ہے، تندرست ہیں، ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، بس آخری ایام میں روزے نہ رکھیں، شعبان کے بقیہ بھی وہ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ جو کمزور ہیں، ایک حدیث آتی ہے کہ ان کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے، اس میں ذرا تمہاری طاقت اور قوت رہنی چاہیے جسمانی طور پر، تاکہ روزہ سے اور تراویح سے تم محروم نہ ہو جاؤ کسی کمزوری کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس جو ابھی شعبان کے بقیہ ایام ہیں، جو لیالی ہیں، جو شب و روز ہیں، جو ساعتیں ہیں، ان کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بھی صدقات کا، خیرات کا، غریب نوازی کا میرے دوستو معمول بنانا چاہیے، تاکہ آنے والے مہینے میں کسی قسم کا کوئی تجربہ کرنے کی ضرورت ہمیں نہ محسوس ہو۔ ہم نے روزہ بھی رکھ لیا ہے، ہم نے نوافل کا بھی اہتمام کر لیا، ہم نے صدقات و خیرات بھی بانٹ دیے ہیں، اب رمضان آیا ہے، دل کھول کر کے تمام اعمال خیر ہم کریں گے، اور اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور خلاصی من النار کا پروانہ اللہ تبارک و تعالی سے بندگی کا نذرانہ پیش کر کے انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ شعبان کے بقیہ ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر کے ساتھ سلامتی اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔